حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب کا معاشرہ کیسا تھا، کتنے عیوب، کتنی برائیاں ان میں سرایت کی ہوئی تھیں۔ نہ صرف برائیاں موجود تھیں بلکہ ان برائیوں پر فخر کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر 38 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، ان کے 38 ایئرز پچھلے بھی دیکھ لیں تو کمال، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ یعنی جیسے دریا کے اندر مرغابی تیرے تو اس کے پر خشک رہتے ہیں، ایسے وہ دریا کفر کا، بدی کا، شرک کا بہہ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کفر و شرک کے دریا میں محفوظ رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 38 سال کی عمر تک کبھی بت پرستی نہیں کی، بتوں کی پوجا نہیں کی۔ حالانکہ عرب معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ عین خانہ کعبہ اور صحن حرم میں 360 بت آویزاں تھے، نصب کیے گئے تھے، لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب 4 سال عمر ہوئی، آپ کے والد ابو قحافہ آپ کا ہاتھ تھام کر صحن حرم میں لے گئے اور کہا بیٹے یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ تو خود وہ سجدے میں گر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رہے، فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہ بولتے کیا کھانا کھلاؤ؟ انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پھر چپ رہے۔ آپ نے فرمایا نہ تم کھانا کھلاتے ہو نہ تم پانی پلاتے ہو، تو اب میں تمہیں پتھر مارنے لگاؤں گا، کچھ کر سکتے ہو تو اپنا آپ بچا لو۔ انہوں نے کیا کرنا تھا، آپ نے کھینچ کر اس قوت صدیقی سے پتھر مارا کہ بت زمین پر گر پڑا اور چکنا چور ہو گیا۔ ابو قحافہ نے آواز سنی تو سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا بت جس کو سجدہ کر رہے تھے وہ تو زمین پر چکنا چور ہو کے گر چکا ہے، تو بیٹے کو مارنے کے لیے دوڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے آگے، والد پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ ماں کی گود میں جا کر پناہ لی۔ ماں نے پوچھا آج بچے پر آپ کیوں اتنے غصے ہیں، کیوں اتنے جلال میں؟ کہا کچھ مت پوچھو، کیا ہوا کہ اس نے بت کو پتھر مار کر توڑ دیا ہے۔ وہ تو خیر ہوئی کوئی بندہ موجود نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، ورنہ تو قیامت برپا ہو جانی تھی، اس نے بت کو توڑ دیا ہے۔ کہا اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں غیب سے آوازیں سنتی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی پاک بندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے پاک بیٹے کی بشارت ہو۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ لمحمد صاحب و رفیق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ان کا رفیق ہے۔ یہ میں نے اپنے جب یہ رحم مادر میں تھا اس وقت آواز سنی، لہذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو اس کے بعد ابو قحافہ نے اپنے بیٹے کو دوبارہ بت پرستی پر مجبور نہیں کیا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے کہ ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے کہ بتوں کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے کہ معبود فقط ایک اللہ ہے، ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے کہ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آپ 38 ایئرز کی عمر تک کبھی بھی بت پرستی کے قریب نہیں گئے جی۔ اچھا، پھر دوسری بات، زنا کاری جو ہے، حرام خوری، حرام کاری، یہ عرب میں رائج تھی، اور شعرائے عرب کا کلام پڑھے عربی کا، وہ اس میں فخر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی عورتوں سے بدکاری کی ہے۔ ہاں جی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 38 ایئرز تک کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے۔ ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے کہ زنا حرام ہے، اور اگر شادی شدہ کرے تو اس کو سنگ سار کر دیجیے۔ سنگ سار کا کیا مطلب ہے؟ آدھا زمین میں گاڑ کر اسے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ مر جائے، یہ اس کی سزا ہے شادی شدہ زانی کی۔ اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تاکہ عبرت ہو جائے لوگوں کو کہ یہ جو خلاف تکریم آدمیت فعل ہے اس میں کوئی مبتلا نہ ہو۔ یہ ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے۔ ابھی سورۃ نور جس میں یہ بیان ہوا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہ ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو نبی پاک کے یار ہیں، معلوم ہوا یہ حضور کے دوست ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کی طبیعت کو اتنا پاکیزہ رکھا، ان کی عادت کو ہی اتنا پختہ اور اتنا مطہر اور اتنا ستھرا رکھا کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی آپ نے بت پرستی کی اور نہ کبھی آپ نے بدکاری کی۔ ہاں جی، تیسری بات سنو، شراب خانہ خراب جو ام الخبائث ہے، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا تمام برائیوں کی جڑ ہے جی، تو وہ شراب ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے کہ یہ خباثتوں کی جڑ ہے، یہ حرام ہے۔
یہ ناپاک ہے، یہ رجس ہے، یہ پلید ہے، یہ خبیث ہے، یہ بھی اسلام اور قرآن بعد میں بتائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طبیعت مبارکہ اتنی صاف، اتنی پاکیزہ اور اتنی ستھری ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ ہاں جی، آج کل کے مسلمان کہلانے والے بعض لوگ وہ ہیں جو نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ شراب، استغفر اللہ، شراب خانہ خراب پیتے ہیں، اور وہ پرمٹ ملتا ہے نان مسلمز کے نام پر، پرمٹ ملتا ہے کرسچنز کے نام پر، وہ کرسچن بھی پیٹ اٹھے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی شراب حرام ہے تو ہمارے نام پر کیوں پرمٹ رکھے ہوئے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اس کو منسوخ کرو۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے فورم میں کھڑے ہو کے کہا ہے ہاں جی کہ شراب تمام مذاہب میں حرام ہے، کیوں تم کرسچن کے نام پر پرمٹ بنواتے ہو؟ اور اس میں انہوں نے کہا قومی اسمبلی کے فورم میں کھڑے ہو کر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مذاہب کے اندر شراب حرام ہے، تو پھر کیوں مطلب ہے کسی مذہب پہ بلیم لگاتے ہوئے اس کے نام پر پرمٹ لیے جائیں؟ اور مسلمان ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہوا ہو، اس میں شراب خانہ خراب اس وقت جب کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کی طرف پہنچ رہی ہو، اس وقت اس کے پرمٹ لینا اور جناب مرگ انبوہ کا جشن منانا، یہ کتنی عجیب اور کتنے افسوس اور کتنے ہی اضطراب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیو ایئر نائٹ کو درود و سلام میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں اور نوافل میں اور دعاؤں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا جی۔ تو یہ اتنے دائرے میں بات ہے۔ دیکھو نا راحیل اقبال یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے، تو فیض رضا 11-12 چینل آپ اس کو سبسکرائب کریں یہ آواز تاکہ باہر جائے۔ یہ تو ماشاءاللہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وجہ تب ہے کہ یہ بات آگے جائے کہ نیو ایئر نائٹ جو ہے، نیا سال کا جشن، وہ دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ درود و سلام کی آواز کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ نعت خوانی کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ نوافل کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ دعاؤں کے ساتھ، اور اللہ کے پاک نام سے شروع ہونا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو نیک کام، جو جائز کام اللہ کے پاک نام سے شروع ہوتا ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سال شروع ہو رہا ہے، اگرچہ سال جو ہے یہ غیروں کا ہے، وہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے فلاں مقصد بھی حاصل کر لیے، فلاں بھی حاصل کر لیے۔ مسلمان کاہے کا جشن منا رہے ہیں؟ ان کو کون سا مقصد حاصل کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو کیا مستحکم کر لیا ہے؟ کیا IMF کے سامنے کاسہ گدائی پھیلانے سے بچ گئے ہیں؟ بھئی کون سا ٹارگٹ اچیو کیا جس پر تم جشن منانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہماری پھیل جائے، یہ اس حال تک محدود نہ رہے، بلکہ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ اس طرح سے یہ پیغام عام ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیسی حیران کن بات ہے کہ اسلام نے ابھی ہدایت بعد میں دینی ہے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر کے اسلام سے پہلے کے 38 ایئرز، 38 سال نہ شراب کے قریب گئے، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی بت پرستی کے قریب گئے، ایک اللہ واحد کو ہی سجدہ کیا ہے جب کیا ہے۔ ہاں جی، کہو سبحان اللہ۔ تو اس میں بار بار اپنے مسلمان بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے تو اسلام کی ہدایات موجود ہے کہ شراب خانہ خراب ہے، بچ کر رہو، بدکاری حرام ہے، بچ کر رہو، بت پرستی حرام ہے، بچ کر رہو۔